عقیدے میں کیونکہ یہاں شرک عام ہو چکا ہے، وہ اللہ کے علاوہ بہت ساری چیزوں کی عبادت کرنا شروع کر دی، وہیں ان کے یہاں بہت ساری بدعتیں و خرافات بھی آ گئی۔ ان بدعت و خرافات میں سے ماہ ربیع الاول بھی ہے، جس میں ایک بدعت جو عام ہے، جس میں بہت سارے لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس مناسبت سے سمجھتے ہیں کہ دین کا حصہ ہے، جبکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ عید میلاد النبی، جشن میلاد، جو مطلب بڑے پرزور اور سے منایا جا رہا ہے، اور جتنا ہی ہر سال علماء اہل حق اس سلسلے میں مسجدوں میں، اسی طرح سے کانفرنسوں میں یا اجتماعات میں یا پروگراموں میں، جلسوں میں اس کی متعلق بیان کرتے ہیں، یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ بدعت ہے، اس سے دور رہنا چاہیے، اتنا ہی زیادہ اس کو نئے انداز سے اور اس میں نئی چیزیں ملا کر کے لوگ نئے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں مجھے خزرہ بنایا جا رہا ہے، کہیں خانہ کعبہ کی تصویر دے کر کے جو غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اس انداز سے روڈوں کو اوپر لے کر کے جلوس نکالنا اور تمام ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں کہ اللہ آرام فرمائے۔ یعنی جہاں اہل حق کی کاوش یہ ہے کہ بدعتوں سے لوگوں کو روکا جائے، وہی جو علماء سو ہیں، اہل بدعت ہیں، وہ اس کے لیے نئی دلیلیں ڈھونڈتے ہیں قرآن کریم میں۔ ابھی نئی دلیل لوگوں نے کیا ڈھونڈی؟ اسی میں قرآن کریم کی دلیلوں میں سے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ تو کیا دلیلیں پہلے سے لوگ پیش کرتے تھے، ابھی کیا کہتے ہیں؟ خطیب نے کیا دلیل؟ واما بنعمت ربک فحدث، کہ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو۔ کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اظہار سے کس نے منع کیا ہے؟ لیکن یہ اظہار کا جو طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پتا تھا، یا صحابہ کرام کیا نام ہے، صحابہ کرام نے اس طریقے سے اس نعمت کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نعمت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تو جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، تو آپ یقیناً عالمین کے لیے رحمت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس نعمت کا اظہار اس طریقے سے ہوگا جس طرح سے تم کر رہے ہو کہ سال میں ایک دن خاص کر کے نہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ وصیت تھی، سب سے زیادہ لگاؤ تھا، سب سے زیادہ وصیت کی، سب سے زیادہ لگاؤ تھا، اور آپ کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان نشاور کر دی، اور جن کی پوری کاوش رہی کہ آپ تک آنچ نہ آئے، آپ کے یہاں تک کہ کیا نام ہے، اگر آپ کے کانٹوں میں پیروں میں کانٹا بھی نہ چبھے میری جان چلی جائے مشکل نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں تھی، لیکن کیا وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لے کر کے انہوں نے جشن منایا؟ نہیں منایا۔ پھر آج کا مسلمان جو منا رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی۔ بھئی آپ کہہ سکتے ہیں مکی زمانہ، ایک تو 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت رسالت نہیں ملی، جب نبوت رسالت سے سرفراز کیا گیا، 13 سالہ مکی زندگی جو رہی، اس میں آپ جانیں کہ مسلمان تنگ دستی میں تھے، انہیں طرح طرح سے ستایا جا رہا تھا، وہاں اظہار خوشی کیسے کرتے، جشن کیسے مناتے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مسلمانوں کی ایک بستی ہو گئی، مسلمانوں کی ایک آواز ہو گئی اور ایک سلطنت قائم ہو گئی، تو یہاں تو جہاں کہ اگر اسلامی احکامات کا نزول ہوا اور اسی میں اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش جشن کا دن ہوتا، میلاد منانے کا دن ہوتا، یہ عید ملانے کا موقع ہوتا، درست ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہنمائی کرتے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، جس سے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر ضروری کہ میری سنتوں کو لازم پکڑو، خلفائے راشدین کی سنتوں کو اپناؤ۔ تو خلفائے راشدین ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا انہوں نے اس کی طرف رہنمائی کی؟ کیا ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا؟ کیا ان کو یہ چیز اپنانی نہیں چاہیے؟ اور اس کے بعد پھر کیا نام ہے، صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، ائمہ اربعہ،
کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے، ملا کر ثبوت ملتا ہے فاطمیوں کا کیا کہتے ہیں شیعہ بادشاہ جس نے کیا نام ہے اس کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی، اس لیے کہ یہ اصلاً یہودی ہے، کہ اصلاً کیا ہے یہودی ہے جس نے اس بدعت و خرافات کو ایجاد کیا، جو ناچ گانے کو پسند کرنے والا بھی تھا۔ پھر ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ 12 ربیع الاول جس دن یہ جشن منایا جاتا ہے، یہ آپ کی پیدائش کا دن ہے یا وفات کا دن ہے؟ پیدائش کو لے کر کے بڑا اختلاف ہے، 10 اقوال ہیں، حتیٰ کہ مہینے ربیع الاول کی تاریخ کو چھوڑے مہینے میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش محرم میں ہوئی، کچھ اور مہینے میں کہتے ہیں، اور پھر ربیع الاول کو لے کر کے کئی اقوال ہیں کہ 1 تاریخ کو، 3 تاریخ کو، عام طور سے 8 تاریخ کو، 9 تاریخ کو، کچھ لوگ 12 کے بھی قائل ہیں، یعنی 10 اقوال ہیں۔ اور اکثر مورخین جس بات کی طرف گئے ہیں کہ آپ کی پیدائش کس تاریخ میں ہے؟ 9 ربیع الاول کو ہے۔ اور یہ جو لوگ منانے والے ہیں، ان کے جو مؤسس اور بانی ہیں احمد رضا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہے۔ پھر یہ کہ آپ دیکھیں اگر 30-40 سال پہلے یا 20 سال پہلے جائیں تو لوگ اس کو 12 وفات کے نام سے منایا کرتے تھے، وفات کو بھی مانتے ہیں کہ 12 وفات ہے۔ اور اب کیا کہتے ہیں جب لوگوں نے جب اہل حق ان پر اعتراض کرتے ہیں تو یہ نام بدلتے چلے جاتے ہیں، دلیلوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ پہلے یہ کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ بھی کہتے ہیں اس کو، جب لوگوں نے کہا بدعت حسنہ اسلام میں ہے ہی نہیں تو اب انہوں نے کیا کہتے ہیں دلیلیں ڈھونڈنا شروع کر دی، قرآن سے دلیلیں لی۔ شیخ کفایت اللہ سنابلی لکھتے ہیں یعنی گویا کہ انہیں پتا ہے کہ کبھی اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، پھر اس کے لیے دلیل بھی اگر یہ دلیل ہے اس کی کتاب میں تو تم نے اس کو بدعت حسنہ نام کیوں دیا پہلے؟ جب تم قرآن سے دلیلیں لے کر کے پیش کرتے ہو، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا کی چیز کے ذریعے سے، یا اسی طرح سے واما بنعمت ربک فحدث وما ارسلناک الا، ان تمام چیزوں سے کہ آپ رحمت ہیں اور رحمت کے بنا پر کیا نام ہے ہمیں چاہیے کہ اس نعمت پر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، پھر تو بس دلیلیں ہیں۔ لیکن کیا یہ آیات آپ پر نازل ہوئی؟ تو یہ آیت کس پر نازل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے سمجھنے والے سب سے پہلے کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ہیں۔ ہم اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے، جو قرآن کے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو کس انداز سے سمجھیں جس طرح سے صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ ہم اگر اپنی منمانی تفسیر کریں گے تو بہت ساری چیزیں کیا کہتے ہیں ہم کیا نام ہے پھر گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے دوستوں کیا نام ہے یہ جو منانے والے ہیں بہت ساری چیزیں اپناتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، فقہاء نے، کسی نے نہیں منایا، نہ کوئی جانتا تھا اور نہ ہی منانا درست ہے۔ جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نعمت ہے اس میں کوئی شک نہیں، تو اس نعمت کا جو کیا نام ہے شکرانے کے طور پر ایک مسلمان کی کافی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو سال میں ایک بار یاد کر لے، بلکہ صحیح معنوں میں آپ دیکھیں مسلمان جو ہے وہ اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیلی یاد کرتا ہے، صبح و شام کے اذکار میں 10 بار اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد، اذان میں، اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان میں ہے کہ نہیں؟ اقامت میں ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہو رہے تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے نکلتے بھی یہی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اس طرح سے اگر آپ نماز بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذکر موجود ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔ آپ تحیات دیکھ لیں، درود ابراہیم بھی دیکھ لیں، نماز کے ارکان ہے کہ نہیں؟ سنت بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ 2 بار تحیات میں 2 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اس کے بعد درود ابراہیم میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، آپ دیکھو اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ان 2 چیزوں کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ تو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو مومن مسلمان یہ عام دین و دھرم کے ماننے والا جو اپنے قائدین اور رہنما کو سال میں ایک بار یاد کر لیتے ہیں وہ ان کے لیے کافی ہوگا، لیکن مسلمان پر تو ضروری ہے اپنے نبی کو دن میں 1 سے کیا کہتے ہیں 50 بار یاد کریں۔ اگر شمار کریں تو کتنے بار بنے گا؟ صبح شام کے اذکار میں دیکھ لیں، 5 وقتہ نمازوں میں دیکھ لیں، اذانوں میں دیکھ لیں، اقامت میں دیکھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ 360 دنوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے
کہ کہیں نہ کہیں وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے صدائیں بلند نہ ہو رہی ہیں، ہر کہیں نہ کہیں اس کی صدا بلند ہی ہوتی رہتی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. دین مکمل ہے، اور مکمل کا مطلب ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی کا امکان نہیں ہے. اب اگر ہم کمی اور زیادتی کرتے ہیں تو بہت ساری لوازمات لازمات ہیں. ایک تو عزب اللہ، یہ کہ کیا نام ہے، ایک ایسی چیز کا اضافہ کر رہے ہیں جس کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا. یہ کہ آپ کو علم تھا لیکن آپ نے چھپا لیا. اور اگر یہ اعتماد آدمی یہ اعتقاد رکھے تو ملی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، مسلمان ہی نہیں رہ جائے گا. آپ دیکھیں اس سلسلے میں واقعی میں کیا نام ہے کچھ وقت بچانا چاہتا ہوں. ہم لوگ کیا کہتے ہیں، کچھ اپنے دوست اپنے کیا کہتے ہیں طلباء سے ہماری کلاس کے لوگ الحمدللہ ہیں اور کیا کہتے ہیں مترجم ہیں اور بہت کام ہونہار ہیں اور سمجھنے کے اچھے شاعر بھی ہیں. تو دو چار منٹ کچھ اشعار بھی سننے کی باذن اللہ عز وجل، اس لیے میں تھوڑی سی بات اپنی مختصر کروں گا. پہلا کہ دیر پر تیار ہوں گے تو کیا نام ہے کچھ منٹ میں دوں گا. بس ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں. ایک کانفرنس تھی، کہاں پہ؟ انڈونیشیا میں. اس میں شریک تھے ایک بہت بڑے خطیب ہیں سعودی کے، شیخ سعید. ایک تو مطلب رائٹر ہیں، ایک خطیب ہیں جن کی کتابیں بہت ساری لکھی ہے، لیکن ایک دوسرے جو مطلب اچھے خطیب ہیں، مطلب بہت اچھی مطلب بولتے ہیں. شیخ سعید کہتے ہیں کہ میں بھی اس کانفرنس میں شریک تھا. تو اس میں بیچ میں انٹرول ہوتا ہے شائع قہوہ کے لیے. میں چاہتا یہ تھا کہ جو وقت تھوڑا سا ملے اس کو مطلب کچھ دینی چیز کے لیے استعمال کروں، کچھ لوگ بات رکھ لوں. تو ایک ٹیبل پہ میں بیٹھا ہوا تھا، چند لوگ 7-8 بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے عالم دین بیٹھے ہوئے تھے. تو گفتگو میں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں کے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں سعودی. ایسے مطلب برا سا منہ بنا کر کے جیسے مطلب سعودی سن کر کے وہ جل گیا. تو میں نے کہا کیا بات ہے، آخر آپ کے انداز سے منہ بنا رہے ہیں مجھ کو میری سعودی سن کر کے، آخر کیا وجہ ہے؟ کہ تم ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے. کہا تم ایسے لوگ ہو کہ اللہ کے ان کی باتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں. کہا تم ایسے لوگ ہو کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم محبت نہیں کرتے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے ہمارے ماں باپ سب، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ کرتے ہیں. اللہ کے بعد اپنے ماں باپ سے، اقارب سے، دوست احباب سے، ساری تمام لوگوں سے سب سے زیادہ. اور یہ ایمان ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت ہمارے دلوں میں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہوتے لیکن تم لوگ محفل میلاد منعقد کرتے. اللہ کے نبی کی تاریخ پیدائش آتے اور ایسے عام تاریخوں کی طرح چلے جاتی، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. تو انہوں نے کہا میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، تم جواب دو گے؟ کہ تم نقاش کے لیے تیار ہو؟ کہا ہاں. کہا اچھا یہ بتاؤ یہ محفل میلاد جو ہے یہ ثواب کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے؟ پہلا سوال کیا کیا، یہ ثواب معصیت ہے یا طاعت ہے؟ یہ ثواب ہے یا گناہ کا کام ہے؟ ثواب کا کام ہے. کہا پھر میں نے سوال کیا اس ثواب کے کام کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا یا نہیں تھا؟ کہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کے کام کا اگر علم تھا تو امت کو بتلایا یا نہیں بتلایا؟ اب اگر کہے کہ نہیں بتلایا تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا اور یہ چھپانا کفر ہوگا. اور اگر کہے کہ بتلایا آپ نے تو اس کی دلیل دو. دوسرے کہا کرتے پھر سوال کرنے نہیں یہ ایسا ہے کہ یہ جو ہے ثواب کا کام جو ہے لیکن یہ بدعت حسنہ ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہے. تو کہا ایسا ہے کہ تم بدعت حسنہ کہہ رہے ہو اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے.
پھر یہ کہ تم بدعت حسنہ کا علم اللہ کے نبی کو نہیں ہوا، صحابہ کرام کو نہیں ہوا، ابو بکر عمر عثمان علی کو نہیں ہوا، اسی طرح صاحب میں ارباب کو نہیں، تمہیں کہاں سے اس کا علم آ گیا؟ وہ کیا نام ہے ہار مان کے کہا ایسا ہے کہ میں اب میری سمجھ بات آ گئی ہے، اب میں کیا نام ہے آپ کی طرح سے جس طرح سے اور لوگ مطلب اس میں ملوث ہیں ان کو بھی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، ابھی تک میں اندھیرے میں تھا۔ یہ آپ دیکھیں جب اس انداز سے مطلب انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی سمجھا، لیکن یہ کہ آج بھی یہ تمام کلپ موجود ہے، اس کے ترجمے موجود ہیں، لیکن یہ جو بیان کرنے والے جو اس کی طرف دعوت دینے والے اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ ان کے عقلوں میں پردہ پڑا ہوا ہے اور قرآن کی غلط تعبیر و تفسیر کرتے ہیں، آپ کو یہ جاننا ہے کہ اس ایک امتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ اپنے حبیب کو صحیح معنوں میں برابر یاد کرتا ہے، اور سچی محبت کرنا کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے آپ پر درود بھیجا جائے، آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ کی بتائی باتوں کی تصدیق کی جائے، اور اللہ کی عبادت اسی روشنی میں کی جائے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے۔ چند باتیں تھی میرا جو میں آج رکھنا چاہ رہا تھا، آپ چند منٹ کا نام ہے اپنے عزیز دوست عبد اللہ صاحب سے چیز سنیں گے 2-4 منٹ۔ السلام علیکم۔